السلام علیکم، کلاس 9 کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہمارا لیکچر ہے کلاس 9 کے لیے ترجمہ قرآن مجید، اور ہم نے ایک سورہ مریم مکمل کی امید ہے آپ لوگوں نے اسے ریوائز کیا ہوگا، آپ نے اسے پڑھ لیا ہوگا، اور اس کے آنسر بھی آپ نے مارک کیے تھے، یاد بھی کرنے ہیں آپ نے۔ تو ہمارے پاس سورہ مریم ہم نے کمپلیٹ کی تھی، اور اس میں 3 ویڈیوز ہم نے بنائی تھی۔ ایک میں ہمارا تعارف تھا جیسے آج ہم کریں گے، اور دوسرے میں ہمارے پاس آیات تھیں، اور تیسرے میں ہمارے پاس اس کی ایکسرسائز مشقی سوالات ہیں۔ آج ہماری دوسری صورت ہے سورۃ طٰہٰ، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری صورتیں ٹوٹل کتنی ہیں؟ 18 صورتیں ہیں۔ 18 سورہ میں ہم نے جسٹ 6 سورہ کی آیات کرنی ہیں، اور 6 سورہ میں بھی فرسٹ 5 ہمارے پاس کنزیکٹیو ہیں، اور پھر ایک بالکل لاسٹ میں ہے۔ تو آج کی بھی صورت ہمارے پاس سورۃ طٰہٰ ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو کچھ چیزیں پہلے گائیڈ کر دوں کہ اب جو ہمارے پاس صورتیں آ رہی ہیں ان میں اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے، ان میں بس یہ اگر ہم پیج نمبر 18 اپنے سامنے دیکھیں گے تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا۔ پیج نمبر 18، یہ ہمارے پاس 18 اور 19، پیج نمبر 18 اور 19، جسٹ ہم نے ان 2 پیجز کو اچھے سے پڑھنا ہے۔ یعنی تعارف میں جو ہمارے پاس آج چیزیں آئیں گی تو آج ہم نے انہی 2 پیجز کو ریڈ کرنا ہے اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ ہمارے کوشچن بھی بنیں گے ایکسرسائز میں، ہم نے اسے اچھے سے مارک کرنا ہے۔ جی، آج ہم پڑھیں گے سورۃ طٰہٰ۔ سورۃ طٰہٰ مکی صورت ہے۔ میں آپ کو پہلے ایک چیز بتا دوں، جیسے ہم نے سورۃ مریم میں کیا تھا تو 2-3 صورتوں میں ہر صورت میں ہم ایسا کریں گے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جو ہے وہ لانگ کی اور شارٹ کی جو ہیڈنگز ہیں وہ ساتھ ساتھ ہم مارک کر لیں گے۔ جب ہم ایکسرسائز میں جائیں گے تو ہمیں زیادہ ٹائم نہیں دینا پڑے گا، جسٹ ہم گو تھرو کریں گے، ہم اپنا آنسر ساتھ ساتھ مارک کر چکے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو پیج نمبر 18 سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ نمبر 1 جو ہمارے پاس سورۃ طٰہٰ ہے، آج ہم وہاں سے شروع کریں گے۔ سورۃ طٰہٰ، سورۃ طٰہٰ مکی صورت ہے۔ مکی صورت آپ ہائی لائٹ کریں گے، اور اس میں 135 آیات ہیں۔ 135 آیات، کتنی آیات ہیں؟ 135، یہ ہم نے ہائی لائٹ کرنے۔ آگے ہے تعارف۔ تعارف کے ساتھ یہاں جیسے تعارف لکھا ہوا ہے تو آپ بریکٹ کر کے، ٹھیک ہے، تعارف لکھا ہوا ہے، آپ بریکٹ کر کے وجہ تسمیہ بھی لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ کچھ صورتوں کے ساتھ یہ تعارف میں وجہ تسمیہ بتا دیا گیا ہے، تو ہم وجہ تسمیہ لکھیں گے کیا؟ سورۃ طٰہٰ ان صورتوں میں سے ہے جن کے نام حروف مقطعات پر رکھے گئے۔ حروف مقطعات، حروف مقطعات کون سے حروف ہوتے ہیں؟ حروف مقطعات، حروف مقطعات کون سے حروف ہوتے ہیں؟ اس کا آنسر ہم کرنے کے لیے دو آنسر یوز کریں گے۔ نمبر 1، ایک اس کا آنسر یوں بنے گا کہ حروف مقطعات جس کے بارے میں بچے جواب دیتے ہیں کہ وہ حروف جن کا مطلب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو معلوم ہے، اور دوسرا یہ کہ دوسرا اس کا آنسر یہ ہے کہ حروف مقطعات، حروف مقطعات کو میں یوں ایکسپلین کروں گا کہ ہر لفظ میں 2-3 جو ہے وہ حرف مین اس میں ہوتے ہیں، جسے ہم مادہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جسے ہم مادہ کہتے ہیں، جیسے قاف، تا اور عین، کیا بنے گا؟ یہ قطع۔ اب قطع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹکڑا، قطع عرض بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ قطع۔ اردو میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے مقطع، تو مقطع میں بھی یہی ہے کہ آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ تو قطع لفظ یہاں پہ آئے گا تو ہم کیا لکھیں گے؟ قطع کا مطلب کاٹنا، الگ کرنا یا ختم کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 الگ الگ اس کا مطلب بھی ہیں کہ جو جہاں پہ یوز ہوگا۔ قطع کا مطلب کاٹنا بھی ہوتا ہے، الگ کرنا بھی ہے۔ اب ہم اس کا آنسر ایزی سمجھیں گے کہ حروف مقطعات کا مطلب وہ حروف جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس ہم اگر ایگزامپل کریں گے تو جیسے سورۃ طٰہٰ ہے، ٹھیک ہے، سورۃ طٰہٰ، اور ایک لفظ ہمارے پاس آتا ہے الف لام میم،
حامیم. تو یہ ہمارے پاس حامیم ہے, الف لام میم ہے, علم نہیں پڑھیں گے. آپ جانتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے ان الفاظ کو. تو الف لام میم, تو وہ حروف جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں. ایک آنسر اس کا یہ ہے اور دوسرا آنسر اس کا یہ ہے کہ وہ حروف جن کا مطلب اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. ٹھیک ہے, حروف مقطعات لفظ ہائی لائٹ کریں گے. آگے اس صورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے طٰہٰ سے ہوتا ہے. طٰہٰ لفظ ہائی لائٹ کریں گے, اور اسی مناسبت سے اس صورت کا نام رکھا گیا ہے کیا؟ وجہ تسمیہ. وجہ تسمیہ میں نے یہاں پر لکھ دی, یہاں پھر لکھ دیتا ہوں. ہماری یہ وجہ تسمیہ ہم نے مکمل کی. وجہ تسمیہ. آگے ہے جی ہمارے پاس سورۃ طٰہٰ کے 8 رکوعوں میں سے 5 رکوعوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بیان فرمائی گئی. 5 رکوع یہاں پر لفظ ہائلائٹ کرنے. کتنے رکوع میں؟ 5 رکوع میں. جن صورتوں کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا قدیم مال اور قیمتی اثاثہ ہے, ان میں سے ایک سورۃ طٰہٰ بھی ہے. قدیم مال قیمتی اثاثہ ہائلائٹ کریں گے اور یہاں پر ایک ہیڈنگ دیں گے, کون سی؟ فضیلت کی. فضیلت. یہ جتنی ہم ہیڈنگ بنا رہے ہیں ہمارے شارٹ کوشچن ہے کہ سورۃ طٰہٰ کی فضیلت بیان کریں. تو آنسر میں کیا آئے گا؟ جن صورتوں کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں تک ابھی ہم نے پڑھا کہ ایک سورۃ طٰہٰ بھی ہے, یہاں تک اسے بریکٹ کر کے ساتھ فضیلت کی ہیڈنگ لکھیں گے. ٹھیک ہے. آگے حضرت عمر فاروق, نام ہائی لائٹ کریں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ جب وہ اپنی بہن کے گھر تشریف لائے. بہن ہائی لائٹ کریں گے. حضرت عمر کس کے گھر تشریف لائے تھے؟ اس سارے واقعہ میں ہم وہ بہن کا لفظ ایڈ کریں گے. انہوں نے اپنی بہن سے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت سنی. لفظ ہائی لائٹ کریں گے سورۃ طٰہٰ, کہ بہن کون سی سورت کی تلاوت کر رہی تھی؟ سورۃ طٰہٰ کی. تو ان کے دل میں اسلام گھر کر گیا. گھر کر گیا مطلب جگہ بنا لی, اور انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا. تو حضرت عمر کا واقعہ یہاں پر ہیڈنگ بنائیں گے, سورۃ طٰہٰ کے متعلق حضرت عمر کا واقعہ. یہ ہم ہیڈنگ بنائیں گے حضرت عمر کا واقعہ. اور یہ جتنی ہیڈنگز ہیں یہ ہمیں شارٹ کویشچن بھی ایڈیشنل آ سکتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ یہ ہیڈنگز ہمیں لانگ میں بھی یوز کرنی ہے. ٹھیک ہے, کوشش کریں میکسیمم کرنے کی, اور پھر میں لانگ میں جب ہم جائیں گے ایکسرسائز میں تو وہاں پہ آپ کو بتا دوں گا. آگے خلاصہ. سورۃ طٰہٰ کا خلاصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ, پھر توحید, رسالت اور آخرت کا بیان ہے. تو یہاں پہلے تو ہیڈنگ دیں گے خلاصہ کی. خلاصہ کی ہیڈنگ دیں گے. تو خلاصہ کی ہیڈنگ دے کر یہ پوری لائن اس میں ایڈ کریں گے. اور توحید, رسالت, آخرت ہم نے پچھلی صورت میں بھی پڑھا تھا. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ توحید, رسالت, آخرت کو کیا کہا جاتا ہے. میں نے وہاں پر بتایا تھا آپ کو ایمانیات ثلاثہ. ایمانیات ثلاثہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, توحید, رسالت, آخرت کو. آگے دیکھیں ذرا مضامین. مضامین میں سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 3 مراحل بیان کیے گئے ہیں. اب 3 مراحل کون کون سے ہیں؟ نمبر 1, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے مدین, مدینہ یا مدائن یا ایسے لفظ بے شک ہیں کسی اور مطلب میں, لیکن یہاں مدین لفظ لکھا ہوا ہے تو ہمیں مدین ہجرت فرمانے تک. نمبر 2, مدین سے صحرائے سینا کی طرف ہجرت, صحرائے سینا سے کے بعد سے وصال تک کا دور. تو یہاں ہم ایک سوال سمجھے بنائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ادوار. ہیڈنگ بنائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ادوار. ادوار دور کی جمع, 3 ادوار ہیں. تو میں یہاں بریکٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں 3 ادوار تاکہ ایزی رہے گا آپ کے لیے. تین ادوار. جی, اس سے آگے ہمارے پاس آخر کے 3 رکوعوں میں توحید, رسالت اور آخرت کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں اور صفات کا ذکر ہے.
حضرت آدم علیہ السلام کا مختصر تذکرہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا لفظ ہائی لائٹ کریں گے اور مختصر لفظ ہائی لائٹ کریں گے کہ سورۃ طٰہٰ میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیسے آیا مختصر طور پہ, اور حضرت سورۃ طٰہٰ میں کس نبی کا ذکر آیا, تو آپشن میں حضرت آدم علیہ السلام ہم چوز کریں گے. آخرت میں نافرمانوں کے برے انجام کو بیان کیا گیا, برے انجام لفظ ہائی لائٹ کریں گے. قرآن مجید کا مقام و مرتبہ بیان کر کے اس سے منہ موڑنے کی سزا بیان کی گئی ہے. سورۃ طٰہٰ کے آخر میں یہ سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ کسی قوم کو اس کے کفر پر اور انکار پر فوراً نہیں پکڑتا, بلکہ مہلت لفظ ہائی لائٹ کریں گے, یعنی تھوڑا سا ٹائم دیتا ہے, مہلت دیتا ہے, وقت دیتا ہے, ڈھیل دے دیتا ہے, مہلت ہائی لائٹ کریں گے. اس لیے حق والوں کو صبر کے ساتھ لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے, صبر کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے, اور حق کا انکار کرنے والوں کے معاملے میں جلد بازی اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. جلد بازی اور بے صبری, یہ دونوں لفظ ہائی لائٹ کرنے ہیں. تو یہاں تک ہمارا مکمل ہے. اس سے آگے ہمارے پاس ہیں علمی عملی نکات, وہ بھی ہم پڑھیں. علمی اور عملی نکات. سورۃ طٰہٰ کا مطالعہ کرنے سے جو علمی و عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں. نمبر 1, اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا مکمل علم ہے. مکمل علم لفظ ہائی لائٹ کریں گے. دنیا میں کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اچھا, مجھے اس لیے شاید بتانے کی ضرورت نہ ہو کہ ہم نے جو فرسٹ سورہ پڑھی ہے سورہ مریم, اس میں یہ ساری چیزیں ہم نے ریپیٹ کی تھیں کہ نمبرنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم نے سورۃ طٰہٰ یا کسی بھی سورت کے علمی عملی نکات آئیں گے تو نمبرنگ کرنی ہے 1 2 3 4 5 6, تو ہمیں وہ اس میں کام کرنا ہے. پھر ایکسرسائز میں جائیں گے تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا. نمبر 2, دنیا و آخرت کی سلامتی ان کے لیے جو ہدایت کی پیروی کرتے ہیں, پیروی کریں. ہدایت کی پیروی لفظ ہائی لائٹ کریں گے. نمبر 3, نصیحت سے اعراض. اعراض کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیرنا. نصیحت سے اعراض کرنے والے قیامت کے دن بہت پچھتائیں گے. قیامت کے دن لفظ ہائی لائٹ کریں گے. نمبر 4, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائے گا کہ کون سفارش کرے. سفارش کا لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے. آگے ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے علم میں اضافہ کی دعا کرتے رہنا چاہیے. علم میں اضافہ لفظ ہائی لائٹ کریں گے, اور آپ کو آنی چاہیے. علم اضافے کے لیے ہم کون سی دعا مانگتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو جو آج مطلب ہمارے اس سورۃ طٰہٰ میں آیات سلیکٹیو آیات ہیں, ان میں بھی وہی آیات ہیں. اور نمبر 2, ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ رب زدنی علما. تو دونوں وہ آیات اسی صورت میں ہی ہیں, دونوں دعائیں اسی صورت میں ہیں. تو ہمیں علم میں اضافہ لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے. آگے ہے شیطان ہمارا دشمن ہے. دشمن لفظ ہائی لائٹ کریں گے, جو وسوسہ ڈال کر ہم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرانا چاہتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے انسان میں شرم و حیا کی فطرت رکھی ہے. شرم و حیا کی فطرت لفظ ہائی لائٹ کریں گے. اور پہلے یہ مکمل کر لیں پھر میں بتاتا ہوں. ہمیں بے حیائی اور بے پردگی سے بچنا چاہیے. فطرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بائی برتھ کچھ چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں, شامل ہوتی ہیں. جیسے بائی برتھ ہر بچہ, آگے ہم پڑھیں گے, مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے. تو اسی طرح شرم و حیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی پیدا کیا, سب کو ہی پیدا کیا, تو وہ بہترین پیدا کیا, پازیٹیو اور اچھی حالت میں, اچھے جو ہے وہ معاملے کے ساتھ پیدا کیا. تو اب اس زندگی گزارنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں کیا چینج لاتا ہے. تو شرم و حیا انسان کی زندگی میں ہے. بعد میں بندے اپنی چیزوں کو چینج کرتے ہیں, تو وہ بے حیائی اور بے پردگی سے ہمیں بچنا چاہیے. آگے قرآن مجید پر عمل نہ کرنے والوں کی دنیاوی زندگی تنگ کر دی ہے. دنیاوی زندگی لفظ ہائی لائٹ کریں گے, یعنی ان کی دنیا ویران کر دی جاتی ہے. آگے ہے سابقہ قوموں کے کھنڈرات ہمارے لیے عبرت کے نشانات ہیں. عبرت کے نشانات ہائی لائٹ کریں گے. کھنڈرات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ویران جگہیں جہاں پر پہلے کے لوگ گزر گئے, تو انہوں نے وقت تو گزارا, لیکن اب ان کا نام اور ان کی کوئی جو ہے وہ باقیات اور ان چیزوں میں ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ کہاں پر کون رہتا تھا. تو کھنڈرات ہیں, جو بڑے بڑے محل پہلے تھے اب وہ محل نہیں ہیں. تو یہ کھنڈرات ہیں کہ وہ چلے گئے تو ہم نے بھی چلے جانا, نشان عبرت ہے. آگے ہے ہمیں نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. وقت کی پابندی لفظ ہائی لائٹ کریں گے. دنیا کی نعمتیں ہماری آزمائش اور امتحان ہے. آزمائش اور امتحان لفظ ہائی لائٹ کریں گے. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید لفظ ہائی لائٹ کریں گے. اور بھی معجزات ہیں, لیکن ہم اپنا بک والا دیکھیں گے کہ اس بک میں کون سے معجزے کی بات کی گئی ہے. اور آخر میں کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے, اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. قیامت کے دن لفظ ہائی لائٹ کریں گے. تو یہاں تک ہے آج ہمارا کام.
کہ تعارف کے ساتھ کوشش کریں. اگر میں ہر صورت میں بتا دوں گا, اگر تعارف کے ساتھ ہی آتا ہوا تو ہم وجہ تسمیہ ساتھ لکھیں گے. اور وجہ تسمیہ لکھی اس صورت میں, یہ ہماری ہیڈنگز ہیں. وجہ تسمیہ, فضیلت, حضرت عمر کا واقعہ, خلاصہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ادوار. ادوار کتنے ہیں؟ 3 ادوار ہیں. اور پھر حروف مقطعات کے میں نے آپ کو بتایا, حروف مقطعات کا مطلب قطع 3 لفظ ہیں, تو کاٹنا ہے, الگ کرنا ہے اور ختم کرنا. تو اس میں پھر وہ خلاصہ میں آتے ہیں ایمانیات ثلاثہ, توحید, رسالت اور آخرت. اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جتنی ہیڈنگز ہیں ان سب کا شارٹ کویشچن بھی ہمیں یاد کرنا ہے, کہ یہ بھی وجہ تسمیہ کہیں پوچھی جا سکتی ہے کہ سورت کا نام تو ایکسرسائز میں بنا ہوا ہے. اور پھر فضیلت پوچھی جا سکتی ہے کہ سورۃ طٰہٰ کی فضیلت بیان کریں. پھر یہ پوچھا جا سکتا ہے حضرت عمر کا واقعہ بیان کریں, سورۃ طٰہٰ کے متعلق حضرت عمر کا واقعہ بیان کریں. اور پھر خلاصہ, یہ بھی ایکسرسائز میں ایک فکس ہمارا کویشچن ہے. اور پھر یہ بھی اسی ٹاپک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ادوار بیان کریں. کتنے ہیں MCQs میں آئے گا تو 3, اور کون کون سے ہیں وہ ہمیں یہاں پر ڈسکس کرنے ہیں. تو یہاں تک بڑا کافی ہے آپ کے لیے. آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. آپ نے یہ پیٹرن, یہ چیزیں اور یہ جو ٹاپک ہے آج ہم نے کی ہے, آپ نے اسے اچھے سے ریوائز کرنا ہے. اور جو کچھ آپ اس میں اپنے لیے فیل کریں کہ یہ مجھے کلیئر نہیں ہے یا مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی, تو آپ ضرور اپنے کمنٹ باکس میں بتا دیجیے گا, تاکہ آپ کو بعد میں اس کا آنسر کر دیا جائے اور آپ کی کنفیوژن جو ہے وہ اسے دور کر دیا جائے. ٹھیک ہے بیٹا, اوکے, اللہ حافظ. آپ نے اسے اچھے سے تیار کرنا ہے. اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اپنی اس کی آیات کریں گے.